السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے ضروری مسائل۔ ہمارے مسلمان بھائی چونکہ عام طور پر رمضان مہینے ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس مہینے میں سونا چاندی اور روپے کے بارے میں خاص طور سے ایک چھوٹا سا آڈیو بنا دیا جائے تاکہ ہمارے تمام بھائیوں کو آسانی کے ساتھ زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہو جائیں اور وہ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ثواب کا مستحق بنے۔ آڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے، ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ اس آڈیو کو آخر تک سنیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے احباب کو شیئر کریں اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا جمع نہیں ہو جاتا تب تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس چاندی بھی ہو اور روپے پیسے بھی ہوں۔ یہ خیال غلط ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 52.5 تولہ چاندی ان کے پاس موجود نہیں ہو جاتا تب تک ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس سونا یا کتنا ہو پیسہ کیوں نہ ہو جائے۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو روپے کے نصاب کے منیمم نصاب کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو آج کے اس آڈیو میں میں یہ ساری چیزوں کی جانکاری دوں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، بالخصوص ہماری ماں بہنوں کا، کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے سب کو واضح کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کا جو مسئلہ ہے کہ سونے کا نصاب کم سے کم 7.5 تولہ سونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ چاندی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی روپیہ پیسہ ہے، تو ایسی صورت میں جب تک 7.5 تولہ سونے کی مقدار نہیں پہنچ جاتی تب تک اس سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کچھ چاندی بھی ہے، کچھ روپے بھی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 7.5 تولہ سونا کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے کم میں بھی زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ ایک قطرہ سونا نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ان کے پاس روپے پیسہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسی صورت میں صرف 52.5 تولہ چاندی ہونے ہی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس سے تھوڑا بھی کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے پاس کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ روپے ہیں، تو پھر 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے کم میں بھی زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی روپے کی، کم سے کم کتنا روپیہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر ان کے پاس روپے ہیں تو اس روپے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ہاں، یاد رہے کہ اگر ان کے پاس قرض ہے، ان کے پاس کوئی اگر پیسہ پاتا ہے تو ان قرض کو ادا کرنے کے بعد اتنا روپے ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ان کا روپیہ کسی کے اوپر ہے تو ان روپیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگرچہ ابھی ان کو قرض دار نے ادا نہیں کیا ہے، لیکن واجب ہو جائے گی۔ البتہ اس کو ادا کرنا اس وقت واجب ہوگی جب قرض دار ان کو دے دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے
کہ اس پیسے قرضدار کے پیسہ دینے سے پہلے ہی وہ اپنے ان مال پر زکوٰۃ نکالیں تو نکال سکتے ہیں۔ بہرحال تو ہم آتے ہیں مثال کے طور پر آج کے ریٹ کے حساب سے چاندی کی قیمت 1 تولہ چاندی کی قیمت 700 روپے ہے، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 36,750 روپے ہوتا ہے۔ تو آج کے دن میں اگر کسی ہمارے بھائی کے پاس صرف روپے ہے، سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، تو 36,750 روپے ہونے پر ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ امید ہے کہ ہمارے تمام بھائیوں کو سونا چاندی اور روپے کی زکوٰۃ کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ روپے ہیں، تو کتنی چاندی اور کتنے سونا اور کتنے روپے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو اس کو میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور آج کے ریٹ میں سونے کی قیمت 1 تولہ سونے کی قیمت 68,500 روپے ہے، تو آدھا تولہ سونا کی قیمت 34,250 روپے ہوئے، اور 2 بھری چاندی ہے، تو اگر 700 روپے قیمت ہو تو اس کے حساب سے 2 بھری چاندی کی قیمت 1400 روپے ہوئے، اور مثال کے طور پر ان کے پاس 3,000 روپے ہے، تو کچھ چاندی، کچھ سونا اور کچھ روپے ہوئے، تو آدھا تولہ سونا، 2 بھری چاندی اور 3,000 روپے کو ملا کر کے ان کے پاس 38,650 روپے ہو جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 36,750 روپیہ ہی کافی تھا۔ اس لیے جن کے پاس آدھا تولہ سونا، 2 بھری چاندی اور 3,000 روپے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے۔ اب یہ 38,650 روپے کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو اس کا سیدھا سا حساب یہ ہے کہ 2.5% آپ کو ان تمام روپیوں کا زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ 2.5% کا مطلب یہ ہوا ہر 40 روپے میں 1 روپے، تو اس حساب سے 100 روپے پر 2.5 روپے نکلتا ہے، اور 1000 روپے میں 25 روپیہ نکلتا ہے، تو اس حساب سے 38,000 روپے کا 950 روپے ہوتا ہے، اور 650 روپے کی زکوٰۃ 16 روپے 25 پیسہ ہوتی ہے، تو کل 38,650 روپے کی زکوٰۃ 966 روپے 25 پیسے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جن بھائیوں کے پاس اس سے زیادہ پیسہ ہے تو 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کریں، زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں مدرسوں میں دے دیں، غریبوں میں اپنے رشتہ داروں کا خیال زیادہ رکھیں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ اپنے رشتہ داروں میں والدین کو، باپ دادا کو، پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے اولاد کو، اولاد میں پوتا پر پوتا یہ سب آتے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ آڈیو اچھی لگے تو گزارش ہے کہ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زکوٰۃ کے مسئلے کو سب لوگ جانیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔